आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। पीटीआई फातह, हुकूमत को धचका और उठते सवालात। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। जी, हुकूमती हलकों में तो यही खबर गर्म थी कि आज उनकी फतह होगी और पीटीआई के पुर्जे उड़ जाएंगे, लेकिन देखने वालों ने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो हुकूमत को ही उल्टा पड़ गया। बादियो नजर में सुप्रीम कोर्ट ने आज वो तमाम गलतियां दुरुस्त करते हुए मुकम्मल इंसाफ कर दिया जो गलतियां इस मुल्क के सिस्टम ने की थी, जो गलतियां इलेक्शन कमीशन ने की थी और जो गलतियां धौंस और धांधली के बल पर हुकूमत करती आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अगर वोटर्स ने किसी हुकूमत को इतनी नशिस्तें नहीं दी तो फिर इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि उनको ये नशिस्तें देने वाला। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला कर दिया कि मखसूस नशिस्तें कोई माले गनीमत नहीं कि उसको जीतने वाला जैसे चाहे जिसमें चाहे तकसीम कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी कर दिया कि पीटीआई एक सियासी हकीकत थी, सियासी हकीकत है और सियासी हकीकत रहेगी। इस फैसले ने पीटीआई को वो पहचान भी लौटा दी जो इलेक्शन कमीशन ने उससे छीन ली थी। इस फैसले ने पीटीआई को वो अखलाकी ताकत भी लौटा दी जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके उससे छीन ली थी। इस फैसले ने वोटर्स का जमहूरी निजाम पर खत्म होने वाला एतमाद भी बहाल कर दिया जो इस सिस्टम ने जोरों जबरदस्ती से उससे छीन लिया था। इस फैसले ने पार्लियामेंट में पीटीआई की अददी कुव्वत में भी इजाफा किया जो एक मुतनाज़ा फैसले ने कम कर दी थी। और फिर आज इस फैसले से हुकूमत के कई ख्वाब भी बिखर गए हैं। हुकूमत ने ख्वाब देखा था कि वो बगैर जीते ही 2/3 अक्सरियत इंजॉय करेगी, लेकिन आज वो ख्वाब बिखर गया। हुकूमत ने ख्वाब देखा था कि वो आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल पैकेज लाएगी जिससे जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा करके सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को कायम रखा जा सके, लेकिन वो ख्वाब भी आज बिखर गया। हुकूमत ने ख्वाब देखा था कि असेंबली में 2/3 अक्सरियत से उनकी अखलाकी बरतरी कायम रहेगी, वो अपोजिशन को दबा कर रखेंगे, लेकिन वो ख्वाब भी आज बिखर गया। हुकूमत ने ख्वाब देखा था कि वो इलेक्शन कमीशन से मिलकर अपनी मनमानी और मर्जी करती रहेगी, लेकिन वो ख्वाब भी आज बिखर गया। इस फैसले से जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज उसका हक मिला और हुकूमती ख्वाब बिखरे, वहीं कुछ सवालात भी पैदा हुए हैं। सवाल यह है कि क्या इस फैसले से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, क्या मौशी इस्तेहकाम आएगा, क्या मुल्क के जमहूरी सिस्टम में बेहतरी आएगी, क्या शफाफियत का मयार बुलंद होगा, क्या ये फैसला जारी सियासी नाइंसाफियों और इंतकामी सियासत को खत्म करेगा, क्या इलेक्शन कमीशन अपने फैसलों पर शर्मिंदा होकर कोई सबक हासिल करेगा, और सबसे अहम सवाल ये कि इस फैसले के बाद क्या नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील और फ्रेश अवामी मैंडेट की भी जरूरत पैदा हो गई है। आज के प्रोग्राम में इन सवालों का भी जायजा लेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं PMLN से MNA हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं आतिफ खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, मुशीर कानूनी उमूर हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में, तो उनसे ज़रा प्रोग्राम शुरू करते हैं, बात अपनी आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। अकील मलिक साहब, आज मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो भी आ गया है और लगता तो यही है कि आपकी हुकूमत की उम्मीदों पे, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। क्या ख्याल है, आप समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए एक बड़ी न सिर्फ कानूनी बल्कि हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक बड़ी अखलाकी शिकस्त भी है? बहुत शुक्रिया पारिस। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी मुल्क से बाहर हूँ, एक ट्रेनिंग के सिलसिले में आज बिल्कुल आया और यकीन जाने कि मैं समझता हूँ इससे हम तो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्राइसिस में कमी आएगी, लेकिन इससे तो मजीद जो एक है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जो चीज है उसमें इजाफा आया है। इसकी वजह मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की मैं जब बात करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन की गई है, मुझे तो उस जफर अली शाह केस की याद आ गई जो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जिस तरह जफर अली शाह केस में फैसला हुआ था कि वो भी दे दो जो ना मांगा, प्रिंसिपल बेसिक जो प्रिंसिपल है पारस वो यहाँ पे है अंडरस्टैंड करने की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देता है कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं, वो वहां पे फैसला आता है, उसको चैलेंज किया जाता है पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आती है सुप्रीम कोर्ट। इस तमाम तर पैराए में, इस तमाम तर पुष्टि में पीटीआई का तो ना कोई लेना था ना कोई देना था। अब इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन ये निकली इस तमाम चीज की कि पीटीआई को सीटें दे दी गई, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। मैं एक अदना से तालिब इल्म होने के नाते कानून के मेरी तो समझ में नहीं आती कि 51
106 یہ دونوں آرٹیکلز 104 کو ملا کے جس طرح کی ریلیکسیشن دی گئی ہے, جس طرح کی انٹرپریٹیشن سر آپ انٹرپریٹیشن اور بات کریں, ذرا یہ بھی بتا دیں, آپ خود بھی وکیل ہیں, ظاہر ہے کہ یہ آرٹیکل 187 جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پیراہے میں باقی چیزوں کو بھی تو دیکھ سکتی ہے نا. اور عقیل ملک صاحب آپ وہ ہیں جن کے ساتھ باقی بھی جو حکومتی لوگ تھے مسلسل وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ نشستیں نہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے نہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے, چونکہ بطور جماعت انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا. لیکن آج تو نہ صرف سیاسی بلکہ پارلیمانی جماعت ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اور آپ سنی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن دیکھیں الیکشن ایکٹ 2017 میں تو واضح طور پہ بتا دے گا کہ پولیٹیکل پارٹی کون ہے. پولیٹیکل پارٹی سنی اتحاد کونسل جس نے الیکشن ہی کنٹیسٹ نہیں کیا. اور مزے کی بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل اپیل میں گئی ہے اور اس کو سیٹیں نہیں ملی. میرا ایک پرنسپل سٹانس ضرور ہے, کائنڈلی میرا یہ لاسٹ پوائنٹ ضرور نوٹ کریں کہ میرا پرنسپل سٹانس تھا یہ سیٹیں آئین اور قانون کے مطابق سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی. لیکن میں نے آپ ہی کے شو میں کہا تھا کہ شاید ہمیں بھی یہ سیٹیں نہیں لینی چاہیے تھیں, اگر آپ کو یاد ہوگا. لیکن obviously ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, ان سیٹوں کو خالی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ معاملہ پارلیمان میں بھیجا جاتا, نہ کہ سیپریشن اور ٹرائیکاٹمی آف پاورز کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں صرف نمائندگی کا جو اصول ہے اس کے خلاف ہے اگر یہ نشستیں آپ کی حکومت کو یا حکومتی اتحادیوں کو بھی ملی تھی, یہاں بھی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ فل کورٹ جو ہے اس نے تجاوز کیا ہے پھر؟ جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ نے اپنی کانسٹیٹیوشنل جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کے کام میں ٹرانسگریس کیا ہے, اس کی جو ایکسیڈ کر کے ان کی پاورز اسیوم کی ہیں, اور جس طرح کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس طرح 63A میں بھی آپ نے پہلے دیکھا کہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ کہیں نہ کہیں ٹاپ لگنا چاہیے ان تمام تر کانسٹیٹیوشن. سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن عقیل ملک صاحب صرف ایک بات اور کہ یہ کورٹس تو کوئی ایک چیز کا نام ہے نا, یہ بھی تو کچھ ہوتا ہے نا سر. اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی, انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے, اور الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا, تو چیف جسٹس نے بھی یہ تسلیم کیا کہ میں نے اپنے فیصلے میں کہیں یہ بات نہیں لکھی کہ جی آپ نے ان کو الیکشن ہی پی ٹی آئی کو نہیں لڑنے دینا. تو آپ بتائیے سپریم کورٹ کیا الیکشن کمیشن کی تصحیح نہ کرے؟ دیکھیں کورس کریکشن کی جہاں تک آپ نے بات کی, بہت اچھی بات کی, بالکل تمام تر چیزوں کو اس پیرائے میں دیکھنا چاہیے. لیکن کورٹ کا کام کورس کریکشن اس طرح نہیں ہے کہ آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے اس کو اسیوم کی جائے جورسڈکشن, اور اس کے ساتھ انٹرپریٹیشن ایسی کی جائے جس طرح ایک مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچایا جائے. معذرت کے ساتھ کمل شوزب تو ٹو لیٹ ان دا ڈے گئی ہیں, یہ تو پہلے گئی بھی نہیں ہے, نہ الیکشن کمیشن گئی ہیں, نہ پشاور ہائی کورٹ گئی. پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ تو ہوا ہوگا کہ آپ یہاں پہ درخواست دیکھیں, کیونکہ سنی اتحاد کونسل گئی بھی تھی, اور سنی اتحاد کونسل تو وہ تو کسی پیرائے میں اٹھا کے پی ٹی آئی کو دے دی ہیں, اور سنی اتحاد کونسل اور وہ 39 انڈیویجولز جو کہ آزاد حیثیت سے ہیں. مزے کا خیز بات یہ ہے کہ ان کو 15 دن بھی دیے گئے ہیں, کسی کا آئین کسی قانون کسی قاعدے کو نہیں دیکھا گیا, کسی الیکشن ایکٹ کو نہیں دیکھا گیا, ان کو کہہ کہ 15 دن میں کریں. 39 لوگوں خان صاحب بھی موجود ہیں جو اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں 41 میں, تو میں اس پہ ذرا بات کرتی ہوں. لیکن پہلے آج کا دن آپ لوگوں کے لیے بڑی فتح کا دن ہے, وہ سب کچھ بھی مل گیا آپ کو. حکومت کہہ رہی ہے جس کی آپ نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی, جو آپ نے مطالبہ نہیں کیا تھا, تو جو آپ کو ریلیف ملا ہے اس کی کیا وجہ ہے, وہ کیوں مل گیا آپ کو جو مانگا ہی نہیں؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان ججز کو جنہوں نے, سب کو پتا ہے کہ اتنے پریشر اور پورے 8 ججز 13 ججز کو سلام پیش کر رہے ہیں یا صرف 8 کو کر رہے ہیں؟ نہیں, جنہوں نے پریشر برداشت کیا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا جو سمجھتے تھے انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا. کس کا پریشر برداشت کیا؟ پریشر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. وہ جو 6 ججز ہیں ہائی کورٹ کے, انہوں نے کس کے پریشر کی بات کی تھی کہ جی کون وہاں پہ کیمرے کون لگا رہا ہے. وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے عاطف خان صاحب, ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے bرداشت کیا اور انہوں نے اپنے حساب سے فیصلہ دیا. دوسری بات دیکھیں, آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, اور سپریم کورٹ ظاہری بات ہے آئین کی انٹرپریٹیشن ہی کرتا ہے, اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے اس کے پاس تو جب تک آپ روٹ کاز پہ نہیں جاتے. روٹ کاز کیا تھا؟ روٹ کاز سپریم کورٹ نے خود یہی کہا کہ جی ہمارے انٹرپریٹیشن جو فیصلے کی تھی وہ غلط کی, الیکشن کمیشن نے غلط کیا. اب اگر الیکشن کمیشن نے غلط کیا جس کی وجہ سے ہمیں پارٹی سے محروم کیا, ہمیں اس سے انتخابی نشان سے محروم کیا,
اور مجبوراً آزاد لڑے، سنی اتحاد میں شامل ہوئے، تو جب تک آپ اس کو نہیں ٹھیک کریں گے اور اب یہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو بس ٹھیک ہے اس نے غلط کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، لیکن ابھی الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ لکھا ہوا ہے، آئین میں جو اسپرٹ آف لا ہے وہ تو یہ ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے نا، آرٹیکل 51 اور 106 کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں، ٹھیک ہے. تو اب الیکشن ایکٹ زیادہ بھاری ہے یا آئین؟ دوسرے نمبر پہ ایک سوال زیادہ بھاری ہے یہاں پہ جو ابھی عقیل ملک صاحب اور پوری گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی پٹیشن تو سنی اتحاد کاؤنسل کی تھی، آپ تو پاکستان تحریک انصاف تو اس میں فریق بھی نہیں تھی، تو اگر یہ نشستیں ملنی بھی تھیں تو کیا اصولی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھی؟ دیکھیں ایک تو جو اگین میں جاتا ہوں کہ روٹ کاز کیا تھا، مطلب کیوں تحریک انصاف کیوں گئی ہے یا پی ٹی آئی کے ہم کیوں گئے ہیں سنی اتحاد میں، اسی وجہ سے گئے ہیں کہ ہم سے نشان بھی لے لیا گیا، بحیثیت پارٹی ہمیں بالکل بین تو خیر نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں الگ کر دیا گیا. کمل شوزب گئی ہے جو سلمان اکرم رضا صاحب تھے، انہوں نے ان کو ریپرزینٹ کیا اور کیس انہوں نے لڑا. تو میرے خیال میں یہ بات کرنا کہ جی یہ تو جو الیکشن کمیشن کا ہے 2017 کا اس کے مطابق نہیں ہے، تو یہ تو میرے خیال میں کوئی جینون. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ نے آئین کو بدل دیا ہے، وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی آئینی ترمیم کا اختیار کسی اور کو پارلیمنٹ کے علاوہ دے کر دیکھ لیا تھا جس کا نتیجہ ہم نے بھگتا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں آئین ری رائٹ ہوا ہے؟ کوئی ری رائٹ نہیں ہوا، بالکل جو آئین کے مطابق ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے نا، اسی کے مطابق. مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک پارٹی کی ایک سیٹ ہے اور آپ اسے 2 سیٹیں دے رہے ہیں، ایک پارٹی کی 3 سیٹیں ہیں اور آپ اسے 5 سیٹیں دے رہے ہیں. مطلب یہ کوئی سر آپ کی اس بات سے عقیل ملک بھی ایگری کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے ہمیں بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ کو کیوں، پی ٹی آئی کو کیوں، سنی اتحاد کاؤنسل کو کیوں نہیں پٹیشن ان کی تھی؟ آج میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایکسپریس وے بلاک کی ہوئے نون لیگ کے لوگوں نے کہ جی کیوں یہ سیٹیں دی گئی ہیں پی ٹی آئی کو. عجیب بات یہ ہے کہ ایک قبضے کا گھر تھا تو عدالت نے فیصلہ کیا کہ جی اپنے مالک کو وہ کہہ رہے ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کو دیتے نا. اچھا تو ان کو کیا فرق پڑ جاتا اگر سنی اتحاد کو بھی دے دیتے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، ان کو یہ تھا کہ 2/3 ان کو چاہیے تھی، ہمیں ملنی چاہیے تھی تاکہ ہم آئین میں ترامیم کریں. جو بھی آ رہا ہے کہ ٹرم ایکسٹینڈ کرنی تھی چیف جسٹس کی یا باقی بھی ان کے پتہ نہیں کیا جو پلانس تھے ان کے، وہ سارے گڑبڑ ہو گئے. وہ سیاسی فیصلہ کہہ رہے ہیں، اس کو آئینی فیصلہ نہیں کہہ رہے. عاطف خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس سے ایک نیا آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بحران تو آلریڈی اس ملک میں ہے، مطلب یہ جس طریقے سے ملک کو چلایا جا رہا ہے نا، اور یہ جو اشاروں کی بات کر رہے ہیں، مطلب یہ اشارے، مطلب اس وقت ہمیں اگر اشاروں کی بات ہوتی تو خان صاحب سے ایک ڈیل کی بات ہے کہ جی ٹھیک ہے میں چپ رہوں گا یا میں چلا جاؤں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کل کو وہ سارے کیسز سے بری بھی ہو جائیں گے، سارے ہمارے لیڈران بھی بری ہو جائیں گے، لیکن وہ اشاروں والا کام نہیں ہے. رائٹ. کیا مندوخیل صاحب واقعی اشاروں والا کام نہیں ہے؟ اور آج جو فیصلہ آیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت جو متناسب نمائندگی ہے اس کا مسئلہ اب حل ہو گیا ہے؟ پارس، میں آج سے پہلے جتنے بھی شو میرے دیکھ لے، میں یہ کہتا تھا کہ اللہ کرے سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں مل جائے تاکہ ججز جو نا کم از کم گالی گلوچ سے تو بچ جائے. لیکن یہ تو حیرت والی بات یہ ہے، آپ عاطف خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے ایک آدمی کو قسم دے کے کہو کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ سنی اتحاد تحریک کی بجائے پی ٹی آئی کو سیٹیں ملیں گی، جس کا نہ پارٹی ہے، نہ کوئی آبجیکشن ہے، نہ کچھ نہ ان کی آرگومنٹ ہے. ان کے بیرسٹر علی ظفر بڑے حیران ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا اس بات کا جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں سن دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، مجھے نہیں پتا عاطف خان صاحب لا کے بارے میں کتنے جانتے ہیں. عقیل ملک صاحب وکیل ہے. کورٹ میں ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ دائیں بائیں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. میں اگر کسی مرڈر کیس میں ضمانت کے لیے درخواست جمع کروں تو پتہ چلا چوری کا کیس لاہور اور اس میں ضمانت دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. جو فائل سامنے آتا ہے اسی کو دیکھا جاتا ہے. یہ 187 کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ 187 کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ تو وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، تو ہمیں بتائیں نا 187 کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ 187 کا ایک مطلب ہے کہ آپ قائد اعظم کو بھی قبر سے نکال کے اس کی تفتیش کر لیں. کیا بات کر لی آپ نے؟ سمجھائیں نا. 187 کا مطلب یہ نہیں ہے، نہ ایسا نہیں ہوتا ہے. 187 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چاچے مامے باجے بتیجے سب کو اوبلائج کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. میں یاد رکھنا
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुल्क में आग लगेगा, लफ्ज याद रखकर मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेना, आग लगेगा इस मुल्क में और इसके जिम्मेदार तमाम के तमाम ये 8 जजेस होंगे। जो आतिफ खान साहब कह रहे प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, आपकी गाली जैसे ये प्रेशर में आ गए थे। आपकी जो गुल्लू बुट्टों की वजह से जो सोशल मीडिया पे आपने छोड़े हुए उनकी वजह से ये बेचारे प्रेशर में आ गए, इनके खानदान वाले प्रेशर में आ गए कि अगर फैसला नहीं दिया हक में तो पता नहीं क्या करेंगे। आपके हक में जो फैसला तो ये प्रेशर में नहीं आया। एक सवाल भी सुने ना, आपके हक में जो फैसले आए उसमें प्रेशर में नहीं आते। तहरीक आदम एतमाद का फैसला आपके हक में आया, वो प्रेशर में नहीं आया। हमारे हक में क्या फैसला है? हमारे कैद को एक झूठे मुकदमे में इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमसे अलग किया है और 45 साल मिला, क्या तक मिला ना, जायज हुआ, फलाना हुआ, डिंगा हुआ, तो कब्र उखाड़ दो ना उस नसीम हसन शाह की चीफ जस्टिस की कब्र से। ठीक, आप ये होता है इंसाफ? ये इंसाफ नहीं होता है। भुट्टो साहब के साथ गलत हुआ। सवाल ये अदलिया का एक सियाह बाप के तौर पे इस फैसले को दिया जाएगा। इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का वॉल कर दिए। अब ये 5 जजेस एक तरफ, 8 एक तरफ। ठीक, अब अगर हुकूमत जाएगी 8 के पास तो पता चलेगा तो पीटीआई के जज है, पीटीआई वाले जाएंगे 5 जजेस तो पता चलेगा हुकूमत के जज है। आपने अदलिया के अंदर भी आपने तकसीम कर दी, आपने मीडिया के अंदर भी कर दी, आप हमारे प्रोग्रामों में पहले भी करते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी। ये तो हमें पहले से नजर आ रही है सर। वो तो क्या कहा जा रहा है कि वहां पे भी एक बहरानी सूरत हाल है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, तकसीम नहीं था। अभी पता क्या होगा? अभी पता क्या होगा जी? अभी पता क्या होगा? 1 2 3 4 5 7 8 जज ये पीटीआई के, 1 2 3 4 5 जज ये हुकूमत के। ये आप ऐसे देखेंगे, लिख ले मेरी बात। अच्छा सर, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, बताओ इन जजेस के पास कोई हुकूमत का केस नहीं चलेगा, उन 5 जजेस के पास कोई पीटीआई का केस नहीं जाएगा, तो तकसीम है। एक सुप्रीम कोर्ट बच गई, उसको भी आपने सत्यानाश कर दिए सर। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी हमने ये फैसला किया और इलेक्शन कमीशन ने उसको गलत इंटरप्रेट किया और उन्होंने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया रहीम को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती? क्या करे आप बताएं? सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज कर दिए। सियाह बाप के तौर पे ये फैसला लिखा जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है हुकूमत को, 23 सूटे इसको मिले उसको मिले, हुकूमत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। पंजाब हुकूमत करेगी, अभी बात करते हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा। असरात पे बात करते हैं। मुझे बताएं कि कह रहे हैं री राइट किया, आप उनसे मुत्तफिक हैं उनकी इस बात से कि कहते हैं अदलिया ने बदल दिया आइन को? देखिए बात ये होता ना, सवाल है गंदम का जवाब चने का। तो रीराइट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास किसने इख्तियार दिया है कि वो एक आदमी फरीक ही नहीं है? मिसाल आप और आतिफ साहब एक जमीन पे लड़ रहे हैं, पता चला जमीन मुझे दे दी है, तो ये कौन सा इंसाफ है? मैं तो पार्टी ही नहीं हूं, मैंने तो मांगा ही नहीं जमीन, बट आप दोनों के बीच में जमीन मुझे मिल गई, तो ये कौन सा फैसला है? तो ये रीराइट नहीं है तो और क्या? ये आइन से तजावुज करता नहीं है तो और क्या है? ठीक, उसमें सिंपल सी बात ये है, अकील साहब एक सेकंड, सिर्फ 1 मिनट। फर्ज करें बात की अपील में स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। ये प्रोसीडिंग 187 के अंदर थी, ये 180 के 184(3) के अंदर नहीं थी कि यहाँ पे जो है एक्सेसिवली जो पावर्स का इस्तेमाल करके मतलब उसको इस्तेमाल करके उसमें इनकलकेट कर लिया जाता या कुछ भी अखज़ कर लिया जाता। जहाँ पे आपने बात की देखें री राइटिंग की, डेफिनेटली आइन को दोबारा री राइट करने की कोशिश की गई है और री राइट किया गया है। ये बात हकीकत है कि पीटीआई बिल्कुल फरीक नहीं थी और बहुत लेट जाके फरीक बनी। कमल शोजब साहब की आपने बात की, मैं यही बता दूं सलमान अकरम राजा साहब की वो वीडियो मौजूद है जहां पे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने और एक प्रोग्राम में भी मेरे साथ, उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी कि हम मेरे से जब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में तो कि अगर ये पीटीआई को सीटें दे दें तो फिर सुन्नी इत्तेहाद को दे दें तो आप क्या करेंगे कमल शोजब साहिबा? आप पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अपील लेके आई हैं। उन्होंने कहा फिर मैं सुन्नी इत्तेहाद में चली जाऊंगी थ्रू सलमान अकरम राजा साहब। इनकी जात एक बना लिया है हमने, जो जिसका दिल आता है उस तरह इंटरप्रिटेशन करता है। मतलब लॉ ऑफ द लैंड के क्या हम खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए भाइयों ने भी बात की कि जी 2 आदमियों का फड्डा है एक जमीन पे, ठीक है। अब कंवल शोजब साहिबा भी थी वहां पे। अच्छा, अगर अदालत में केस आया और उसने वाकई उसको डिग आउट किया कि यार ये 2 बंदों का तो आपस में फैसला है और कंवल शोजब साहिबा भी आई हुई हैं, और जब उन्हें हकीकत में पता चला कि जी ये तो असल में उनकी बनती हैं, जिनका मतलब अगेन जो रूट कॉज था वो तो यही था कि जी इसने इलेक्शन कमीशन ने गलत किया,
پارٹی کے ساتھ غلط کیا, سمبل پہ غلط کیا, سیٹوں پہ غلط کیا, اور یہ تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیوں نہ اس چیز کو بیسک سے ٹھیک کریں. سر لیکن یہ پنچایت نہیں ہے نا, وہ یہی تو کہہ رہی ہے گورنمنٹ کہ یہ وہ اپنی جورسڈکشن سے باہر نہیں جا سکتے. دیکھیں جو اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن, تو اگر ان کو یہ سیٹیں ملنی ہے تو مطلب ان کو کس طریقے سے, یہ تو غلط فیصلہ ہے. یہ تو وہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا نا کہ وہ تو غلط فیصلہ ہے. ہاں تو یہ تو اب اگر الیکشن کمیشن نے ایک دم سے یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی لوٹ مار کا وہ ہے کہ جو ایک دم سے پہنچ گئے یہ اتنے ہمیں دے دو, اتنے ہمیں دے دو, اتنے ہمیں دے دو, تو اس طرح تو نہیں ہوتا. مطلب لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اور مطلب جو ہمارے ساتھ الیکشن میں ہوا, مطلب کیوں مجھے اس سے ڈینائی کیا گیا کہ میں اپنی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ سکتا, مجھے بیٹ کا نشان نہیں دے گا. سر آپ کے انٹر پارٹی الیکشن درست ہے؟ درست تھے, بالکل کروائے گئے تھے, بالکل کروائے گئے. ان کو تو غلط قرار دیا گیا نا, سپریم کورٹ نے کہا غلط تھے. تو اگر دوبارہ کروانے ہیں ٹھیک ہے, دوبارہ کروا دیں. اب جس طریقے سے 200 پارٹیوں نے الیکشن کیا ہے, پی ٹی آئی نے بھی اسی طرح کیا ہے, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا الیکشن غلط تھا, اپنے لوگوں کو لے جانا چاہیے تھا اس کو سپریم کورٹ اس معاملے کو, پھر بالکل لے کر گئے. اچھا یہ جو 41 لوگوں کی اراکین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے الیکشن لڑتے وقت پارٹی وابستگی کا حلف نامہ جمع نہیں کرایا, اب سپریم کورٹ نے ان کو 15 دن کا وقت دیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب 41 کے 41 اپنی وابستگی پی ٹی آئی سے ظاہر کر دیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا یا خدشہ نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ کو حکومت بھی مینج کر سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے نا حلف نامے میں یہ لکھ دیں کہ جی ہم تو پی ٹی آئی سے ہماری وابستگی نہیں ہے, ہم تو آزاد تھے. دیکھیں جانے کو تو کوئی بھی نہیں جائے گا, ظاہری بات ہے. ہر ایک آدمی جب پالیٹکس کرتا ہے جس چیز پہ وہ جیت کے آیا ہے, یا آئندہ جو ان کو لگ رہا ہے کہ فیوچر تو پی ٹی آئی کا ہی ہے اس وقت, اگر الیکشن ہوتا ہے, جب بھی ہوتا ہے انشاءاللہ, تو پی ٹی آئی تو جیتے گی. جو آلریڈی وہ جیت کے آئے ہیں تو وہ تو جیتے گی, وہ کیوں جائیں گے؟ اگر زبردستی پریس کانفرنسیں کرائی جاتی ہیں, زبردستی پارٹیاں چھوڑوائی جاتی ہیں, تو پھر وہ ایک اور چیز ہو جائے گی. اور جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, وہ تو اسی لیے آ رہے ہیں کہ فیوچر ان کو لگ رہا ہے نا. لیکن آپ نے جو سوال کیا, جائے گا کوئی نہیں. اب زبردستی کسی کو پکڑ کے اور پھر اپنے کسی اینکر کے ساتھ بٹھا کے کہ جی وہ تو عمران خان بھی بہت غلط آدمی تھا, پی ٹی آئی بھی مجھے ابھی عقل آئی ہے اور میں تو پی ٹی آئی میں نہیں جا رہا, میں تو نون لیگ جوائن کر رہا ہوں یا میں پیپلز پارٹی جوائن کر رہا ہوں, تو وہ تو اس ملک میں پچھلے 1 سال سے ہوتا رہا ہے. تو اگر وہ کر لیں وہ اور بات ہے, لیکن اپنی مرضی سے کوئی نہیں جائے. رائٹ, میں ایک بریک لے لوں, اور اب آج جو فیصلہ ہے مدوخیل صاحب, اس کے جو اثرات اب سامنے آئیں گے, جو کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے اوپر ذرا بات کریں گے. اور وہ جو عدلیہ میں جو ایک ترامیم کی بات کی جا رہی تھی نا, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. اچھا مدوخیل صاحب, کیا خیال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے اثرات آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ سے محاذرائی کرے گی یا خاموش ہو کے بیٹھ جائے گی؟ چونکہ اگر کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو پھر پتہ ہے نا نقصان تو پاکستان کا ہی ہونا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں اب؟ پارس, میں نے تو آپ کو پہلے ہی اس میں سیگمنٹ میں کہا کہ اس فیصلے سے ملک میں آگ لگے گا. آگ اس صورت میں کہ اب انصاف کا ادارہ جو نا وہ ان کو شک کی نظر سے لوگ دیکھیں گے. یہ 5 جج حکومت کے, یہ 8 جج پی ٹی آئی کے. جو پی ٹی آئی کا کیس جائے گا حکومت والا جج میں وہ شور کریں گے, جو حکومت والا کیس پی ٹی آئی 8 ججوں کی طرف جائے گا تو لوگ پی ٹی آئی کی نظر سے دیکھیں گے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ اگر آپ اس طرح سے فیصلے کریں گے, اگر آپ اس طرح سے غیر جمہوری, غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے, جو آپ کو اختیار نہیں تو وہ اختیار آپ استعمال کریں گے, تو پھر اگلے سے بھی آپ اچھے کی امید نہیں رکھیں. اب حکومت کیا کرے گی؟ اب یہ نہیں کہ نا حکومت میں آپ اتحادی ہیں نا, اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ میرے حساب سے میں تو پیپلز پارٹی کو مشورہ دوں گا کہ خدا کا واسطہ اس میں نہیں جانا, اپیل میں نہیں جانا, ریویژن میں نہیں جانا. اس وجہ سے اس فیصلے کو متنازع رکھے تاکہ جنہوں یہ فیصلہ کیا ان کو ساری زندگی یاد رہے کہ ہم نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. 23 سیٹوں سے ملے نہیں ملے, حکومت نے نہ گرنا ہے نہ کھڑی ہونا ہے. تو میں تو اپنی پارٹی سے کہوں گا کہ آپ اس فیصلے کو متنازع رکھے تاکہ آئندہ کوئی جج اس طرح نہ کرے. میں تو یہ مشورہ. تو یہ آپ آئینی کر سکیں گے؟ جو جوڈیشل پیکج لانے کی بات ہو رہی تھی, چونکہ پہلے تو 2/3 اکثریت تھی نا ان کے پاس, تو اب تو کوئی آئینی ترمیم پھر ممکن نہیں ہو سکے گی. پارس, میں نے 2 مہینے پہلے ایک بات کی ہے اور مجھے ابھی بھی اس بات کا خدشہ ہے اور بلکہ پورا یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے کہنے پہ قومی اسمبلی توڑے گا.
अच्छा, जब कौमी असम्बली तोड़ेगा न 115 सीटें असम्बली रहेगी। आपको याद होगा ज़मीनी इंतखाबात हुआ था पंजाब में, 16 में से 12 सीटें नून लीग ले गई है। पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी साहब 180 सीट से जीता था, रिकाउंटिंग हुए 326 वोट हो गए। जब ज़मीनी इंतखाबात हो गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन बन गए तो 35,000 वोट से पीपल्स पार्टी जीती है जी। तो मैं ये समझ रहा हूं, आप पीपल्स जो पीटीआई वाले फॉर्म 45 करोनर होते, जरा बता दें अपना क्या नाम है आतिफ खान साहब से, आपके अपने सूबे में बाजवड़ का फॉर्म 45 दिखा दे, आप मुल्तान का फॉर्म 45 दिखा देना। बड़ा आप लोग शोर करते हो फॉर्म 45 दिखा देना, फॉर्म 45 मैं भी देख लो। बाजवड़ में आप छोटे नंबर पे आ गए। टूटेगी कब असेंबली? जी बोले प्लीज। आप ये टूटेगी कब असेंबली जिसकी आप बात कर रहे हैं? चूंकि जरदारी साहब भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। मुझे कौमी असम्बली टूटता हुआ नजर आ रहा है। सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके जो जरदारी साहब हैं वो भी मैदान में आ गए ना। उन्होंने भी ये कहा कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है और फिर हमें हुकूमत बनाना भी आता है और गिराना भी आता है। तो क्या हुकूमत गिराने का वक्त आ गया है? नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं बना सकती हुकूमत। जरदारी साहब कह रहे हैं हमारे पास जो तादाद है, नहीं जरदारी साहब ने बिल्कुल उसका वो उसके लिए बहुत सारे रास्ते और भी है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि हम अकेले में हुकूमत नहीं बना सकते। जारी बात है यहाँ दो बड़ी पार्टी है, एक पीटीआई और एक नून लीग है, तो जब हम दोनों के एक से अलग होंगे, दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो हुकूमत कैसे बनाएंगे? नहीं टूट सकती है। हाँ गिरा तो 1 मिनट में अभी कंधा यूं करे धड़ाम से सुबह, तो वो कंधा यूं करें धड़ाम से 1 मिनट में गिरानी ही थी तो बजट में मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट क्यों किया था? नहीं, मुस्लिम लीग नून को बजट में सपोर्ट क्यों किया? सुबह असम्बली नहीं होगी। आप खुद आईनी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं और आप नून लीग को धमकी दे रहे हैं कि हम हुकूमत गिरा देंगे। ये जमहूरी रवैया है मंदोखेल साहब? तो क्या पीटीआई ने जो हुकूमत गिराया था और असम्बली तोड़ा था वो जमहूरी था? वो तो गैर जमहूरी है। ने कहा कि इन्होंने गैर जमहूरी किया, आप भी करेंगे। आप तो चैंपियन हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप तो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं ना। अच्छा पारिस हम बिल्कुल जरूर चैंपियन है, आपकी ज़बान अल्लाह मुबारक कर दे, हम चैंपियन है। मगर अगर वजीर आजम भेज दे, रेफरेंस भेज दे सदर को, तो सदर के पास क्या इख्तियार है? उसके पास पाबंद है उसको मानने का, जैसा आरिफ अलवी ने माना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं वजीर आजम भेजेगा? ठीक, आप कह रहे हैं नून लीग ये काम करेगी? नून लीग की बात करो। नवाज शरीफ साहब के कहने पे शहबाज शरीफ तोड़ेगा असम्बली, देख लेना। ठीक, अकील मलिक साहब ने जा रहे हैं अब आगे। कोई अदलिया के साथ महाजराई होगी या आपकी गवर्नमेंट खामोश होकर बैठेगी? चूंकि ऑप्शंस भी आपके पास अब बड़े महदूद ही है ना। अगर आप इसकी अपील में जाते हैं तो वो भी ज़ाहिर है उसका फायदा तो नहीं होगा, चूंकि फुल कोर्ट के जजेस अपना जहन तो बता चुके हैं। क्या करेंगे अब? जी, भारत की हुकूमत जो है वो जो नंबर है वो 2 है कुल मिला के। समझता के में कोई कमी आने वाली है या कोई ऐसी बात है? और इसमें जहां तक आप रिव्यू की तरफ इशारा कर रही हैं, तो वो जब तक कंप्लीट ऑर्डर शीट नहीं आ जाती, जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता, ये कबल अज़ वक्त होगा कि रिव्यू में हुकूमत जाएगी कि नहीं जाएगी। उन तमाम रिव्यू नहीं हो सकती है ना, नए सिरे से अपील होगी अब तो। नहीं, ये अपील ही में आए हुए थे, बिकॉज ये अपील में ही डिसीजन आया है और उसके रिव्यू में ही ऑब्वियसली आप जा सकते हैं। उसको बहुत लिमिटेड स्कोप है। लेकिन अगर आप रिव्यू में जाते को क्या फायदा होगा? देखें, जो हम तो ये उसमें देखने वाली बात ये है ना कि the honorable judges have erred in applicability of the law and the constitution. ये उसके one of the grounds हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि हुकूमत जो है वो रिव्यू में जाएगी, इसकी किसी भी किस्म को इसको चैलेंज करने में जाएगी। रीजन उसकी ये है कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता, ये कबल अज़ वक्त है। लेकिन एक बात तो तय हुई कि कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया है फ्लोर क्रॉसिंग को। और आपके शो पे मैं आज ये पेशन गोई भी करता हूं कि ये 39 जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं, ये आप फ्लोर क्रॉसिंग को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कवर दिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया है। और आप देखेंगे कि इनमें से ये 39 आप इनको मैनेज करेंगे ज्वाइन करने के लिए। ये बसेरा किधर जाके करेंगे? नहीं, ये बसेरा जो है ये आप इनका करवाएंगे, आप इनको मैनेज करेंगे? जाहिर है वो खुद तो नहीं आएंगे ना। देखिए, बात ये है कि हम तो नहीं कह रहे कि ये हमारे साथ आए। ऑब्वियसली एक शुरू से इन्होंने एक क्लैरिटी के साथ इन्होंने कहा कि
ہم آزاد ہیں. اور پھر ایک دفعہ یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, پھر کہتے تھے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہیں. ایسا کب ہوا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جن کو ابھی بھی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈز میں آپ دیکھیں تو یہ ایک پرٹیکولر پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں. یہ آزاد لوگ کیسے آزاد ہو گئے 39, اور اس کے بعد اب ان کو 15 دن دیے گئے ہیں. یہ 15 دن اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے جا کے جوائن کریں گے؟ پی ٹی آئی کا چیئرمین تک ابھی تک ایگزسٹ نہیں کرتا. گوہر علی خان صاحب برائے نام چیئرمین ہیں. آپ جا کے نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ دیکھیں, الیکشن کمیشن کا ریکارڈ چیک کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. وہ برائے نام چلیں, یہ تو انڈیپینڈنٹ. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو اراکین ہے نا, ان کو پریشرائز نہیں کرنا, ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا. تو پھر یہ بات بھی حکومت نے یاد رکھنی ہے. اب 2/3 اکثریت تو عقیل ملک صاحب آپ کی ختم ہو گئی ہے نا سر, تو وہ جو آئینی ترمیم لانے کا خواب تھا وہ تو ممکن نہیں ہو سکے گا. پھر وہ جو ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار اور جو مدت ملازمت جو ہے اس کو طے کرنا تھا, وہ آئینی ترمیم تو پھر نہیں ہو سکیں گی. دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ آئینی ترمیم تھیں, اور یہ خالی یہ نہیں ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی جو ایج آف ریٹائرمنٹ ہے اس میں ڈسپیرٹی ہے, انیکوالٹی ہے, اس کو ایکول ہونا چاہیے. یہ آئینی ترمیم تھی جو ہم بیٹری کی طرف اس کو لے کے آنا چاہ رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم میں پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ 15 دن انتظار کریں. یہ 15 دن ختم ہوں گے جب یہ جوائن کہیں نہ کہیں جائیں گے, اس کے بعد میں آپ کے ساتھ دوبارہ شو کروں گا اور آپ کو پھر بتاؤں گا کہ آئینی ترمیم اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کیسے ہوں گی. اب عاطف کو ان 15 دنوں سے بڑی امید ہے کہ ان 15 دنوں کے بعد جو ہے وہ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. کس پہ کامنٹ کیجیے گا؟ اور دوسرا اس میں تو جی اس میں یہ ہے کہ اگر ریٹائرڈ جج لگا لیں اور ان کے سامنے ریویو کریں تو ہو سکتا ہے ان کو اس چیز کی امید ہو جس طرح بھی یہ پھر ایک اور آئینی ترمیم لانی پڑے گی, اس کے لیے قانون سازی کیسے کریں گے؟ 2/3 چلی گئی نا. جس طرح انہوں نے یہ ججز کا کیا تھا کہ جو ٹریبیونلز ہیں اس میں ریٹائرڈ جج لگا کے, اور میرے ساتھ ان کے نون لیگ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے جوڈیشری پہ بہت زیادہ لوڈ ہے. تو میں نے کہا جی لوڈ ہے تو آپ ججز پرمنٹ بھرتی کر لیں. آپ طنز کر رہے ہیں نا ان پہ کہ سپریم کورٹ میں ریٹائرڈ ججز لگا دیں. ہاں 5 یا 10 یا 20 مطلب باقی لوگ بھی رول رہے ہیں نا بیچارے 10 20 30 سال سے, تو اچھا ان کو بھی ریلیف مل جائے گا. لگا دیں اور 5 جج 10 جج اور پرمنٹ لگا دیں. ریٹائرڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے اگر اتنا لوڈ آپ نے کم کرنا ہے. ٹریبونل میں نہیں لگ پا رہے وہ ان کو سپریم کورٹ میں لگا دیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے واقعی صحیح طریقے سے کرنا ہے ججز کی تعداد بڑھا دیں, ہائی کورٹس میں بڑھا دیں, سپریم کورٹ میں بڑھا دیں. لیکن اگر یہ کر لیتے جو کہ آپ نے خدشات کا اظہار کیا, آئینی ترمیم یہ لانا چاہ رہے ہیں اور یہ امینڈمنٹس یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس سے اس کا نقصان ویسے کیا ہوتا؟ یہ تو بھی ایک بات جب آپ نے بتائی نا کہ یہ اس کی ایج بڑھانے کی ایج نہیں سوری ٹرم بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایج میں ڈسپیرٹی ہے, تو یہ تو بھی صرف ایک بات ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بہت ساری اور چیزیں تھیں. وہ نیب شیپ کی بھی بات کر رہے ہیں نا بیچ میں, پتہ نہیں اور چیزیں کیا تھیں, لیکن یہ کہ اور چیزیں اگر اور چیزیں اگر ہوتی تو انہوں نے تو ایک دفعہ اس کی بھی کوشش کی تھی امیر المومنین بنانے کی نواز شریف صاحب کو. تو پتہ نہیں کیا 90s کی باتیں میاں صاحب اب سیکھ گئے, دیکھا نہیں خاموش بیٹھے ہوئے, سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ خاموش ہیں. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی, مطلب میں نے آج تک دنیا میں گونگا لیڈر نہیں دیکھا. مطلب لیڈر جو بھی ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں, مطلب اپنے ایکسپریشنز دیتے ہیں, جاتے ہیں, بتاتے ہیں. اب چپ کر کے بیٹھ جانا کونے میں, مطلب یہ کہاں کی لیڈر ہے؟ نہیں ناراض ہو سکتے ہیں تو بھائی کو بولیں کہ جی یہ چیزیں غلط ہیں, یہ ٹھیک کریں. اگر نہیں ٹھیک ہوتی تو انہوں نے پھر صحیح مشورہ دیے, پھر ان کو کہیں کہ جی اسمبلی توڑ دیں. سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے, شاید کسی ٹائم اور کا ویٹ کر رہے ہوں. ہاں ٹائم کا تو خاص وقت پہ آپ دیکھیں نا, کیا بھی مدوخیل صاحب نے کہا کہ خود کہے گی نون لیگ توڑو اسمبلی. ٹائم تو بہت میٹر کرتی ہے. مطلب جب ٹائم ہوتا ہے تو پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں, جب ٹائمنگ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ واپس بھی آ جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں بدل گئی ہیں. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جس طریقے سے جو اس کو چلانے والے ہیں وہ بھی اور جو چلا رہے ہیں وہ بھی, یہ نہیں چلے گا اس طرح نہیں چلے گا. خان صاحب بھی تو سیکھے نا کہ سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے, ہر وقت یہ لڑائی جھگڑے تو میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو ہم اگر صرف یہی سیاست کرنی ہے کہ جی ہم بھی ڈیل کر کے یا جدہ چلے جائیں یا انگلینڈ چلے جائیں تو ڈیل نہ کریں, آپ بات چیت کر لیں. سر اب آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن دوبارہ نیا تشکیل ہونا چاہیے, نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ بالکل, میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے کوئی ماحول ہوتا ہے, کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے.
اس طرح تو نہیں کہ جی آپ آ کے جی بات چیت ہوتی ہے تو دوسرے دن آ کے رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان کو تو 9 مئی کے لیے باہر سے فنڈنگ آئی تھی. اور ایک جلسہ مجھے بتا دیں, ایک جلسہ, یہ مندوخیل بھائی, یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی نسبتاً مطلب ان سے کافی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, لیکن مجھے ایک جلسہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کو اجازت دی گئی ہو. پچھلے سال 1.5 سال سے اجازت دی جاتی ہے, یہ حکومت آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہے جلسے کی پلاننگ کی, اور آپ کو نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ بات ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسی جمہوریت ہے. آپ کا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو. آپ کے اس مطالبے سے کیا مراد ہے سر؟ یہ بھی تو آئینی ادارہ ہے نا, کیا اس ماضی میں کوئی آئینی ادارے کا سربراہ ایسے مستعفی ہوا؟ دیکھیں, ہوا نہیں ہے, یہ روایت نہیں ہے پاکستان میں, لیکن دیکھیں بیس جو انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کے غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے یہ پورے پاکستان میں چاہے وہ سمبل لینا ہو, چاہے وہ آزاد الیکشن لڑنا ہو, ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا, تو کیا پشاور ہائی کورٹ بھی مستعفی ہو پھر؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. الیکشن کمیشن نے, دیکھیں الیکشن کمیشن کا صرف وہ آپ وہ دیکھ لیں نا, غلط انٹرپریٹیشن تو ہو جاتی ہے ٹریک ریکارڈ. تو یہ کیسی غلط انٹرپریٹیشن ہے کہ کبھی غلط انٹرپریٹیشن کر کے ہمارے حق میں بھی کوئی فیصلہ دے دے نا. 1 سال سے تو انہوں نے کوئی غلط انٹرپریٹیشن ہمارے حق میں نہیں کی, کہ یہ عجیب سا انٹرپریٹیشن ہے کہ ہمارے خلاف ہی ہمیشہ ان کی انٹرپریٹیشن غلط ہو جاتی ہے. نیت کا فرق ہے. اچھا, نیت میلیفائڈ ہے. بالکل نیت میلیفائڈ ہے. اچھا مندوخیل صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے اور اس ملک کو ایک نیا الیکشن کمیشن اور نئے الیکشنز کی اس وقت میں ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ الیکشن کمیشن بنائی بھی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نے, اور اگر اس کو مستعفی کرا دے یا اس کو ختم کر دے تو نیا کون بنائے گا؟ کیا پی ٹی آئی اس بات پہ راضی؟ آپ مجھے بتاؤ, کیا پی ٹی آئی اس بات پہ آنے کو تیار ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ میرٹ پہ یا نیوٹرل کرے؟ اور پھر یہ خواہشات پہ نہیں چلتی ہے ملک جی, کہ جس کو انہوں نے لگایا اس کو ہٹا دے کیونکہ اس کو پسند نہیں ہے, چیف جسٹس ان کو پسند نہیں ہے, وہ ہمارے فیصلے میں نہ بیٹھے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہ بیٹھے, ہمارے پسند نہیں ہے, جو جج ان کو پسند ہے وہ ٹھیک ہے, جو ان کے حق میں فیصلہ دے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی نئی قانون سازی میں پھنسی ہوئی ہے. ان کو یہ پاکستان کا قانون جو ہے نا مکڑی کا جالا ہے, اس میں جو پھنس جاتا ہے وہ پھنس کے رہ جاتا ہے. یہ اس غلط فہمی میں نہیں رہے. اور یہ جو میں نے بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں, عاطف خان صاحب اس وقت ممبر نہیں تھے, پی ٹی آئی نے بڑا اپریشیٹ کیا, بڑا بہترین بل ہے. میں نے کہا ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو, ذات نسل زبان پوچھتے ہو, ہائی کورٹ کے جج آپ ڈائریکٹ کیوں لیتے ہو, چاچے مامے بانجے بتیجے کیوں لیتے ہو؟ اچھا, لیکن اپریشیٹ کیے لیکن ساتھ نہیں دیا. مسلم لیگ نون نے اپنے ساتھ نہیں دیا. ایک سیکنڈ, ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار جو ہے وہ 18ویں ترمیم میں طے ہو گیا تھا نا سر, اس وقت آپ کی حکومت تھی, سابق چیف جسٹس جو اس وقت تھے, آپ کی حکومت ان کے پریشر میں آئی, آپ 19ویں ترمیم لے کر آئے اور آپ نے پچھلی ترمیم واپس کی. احساس ہوتا ہے کچھ آپ کو وہ اس وجہ سے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے بلیک میل کی ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانی گئی ہے تو میں 18ویں ترمیم اڑا دوں گا. سن لو, 18ویں اڑا دوں گا, لیکن اس کے بعد میں ہی بل لایا ہوں 2021 میں یہ بل لایا ہوں. لیکن یہ 2 سال تک جو نا کمیٹی کے نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں نے پاس نہیں ہونے دیے. آج یہ بھگتے دونوں. رائٹ. عقیل ملک صاحب, لاسٹ کامنٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے چونکہ پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ ہے, یا پورا نظام جو ہے وہی متنازع ہو گیا ہے اور نیا الیکشن ہو, عوام جسے اقتدار دے وہ آئے اور دوسرا اپوزیشن کرے, یہ ہونا بہتر ہے؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 218 کے نیچے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹی اس کی ڈیفائنڈ ہے, اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا اور پھر اس کے خلاف یہ لوگ نہیں گئے, الیکشن کمیشن نے اگر وہ آرڈر غلط انٹرپریٹیشن کی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی وضاحت ان کو دینی چاہیے. یہ معاملہ مستعفی ہونے کا نہیں ہے, لیکن وضاحت دینے کا ضرور ہے کہ انہوں نے ان کو انڈیپینڈنٹ کیوں ڈکلیئر کیا اور کس لیے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا. یہ مطالبہ بالکل ان کا جائز ہے, اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پر بات دینی چاہیے. عقیل مندوخیل صاحب اور عاطف خان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.